ایک بہت بہترین ڈرامہ کفیل، جس کا بہترین اینڈ ہوا. مجھے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت اچھی لگی، اور مجھے لاسٹ ایپیسوڈ کا پورا جو ڈرامہ ہے وہ اوور آل بہت زبردست لگا. ڈرامے کو جس طرح آخری قسطوں میں جس طرح ریپ اپ کیا گیا، جو یعنی کہ تقریباً ہر کہانی کو انہوں نے صحیح سے اینڈ کیا، اور ہیپی اینڈنگ تھی، اور لاجیکل ہیپی اینڈنگ تھی. مجھے جہاں تک لگتا ہے، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے، جس میں سبک کے کیریکٹر نے مجھے بہت متاثر کیا. ایک آدھ جو مسئلہ مجھے لگا لاسٹ ایپیسوڈ میں، اس میں مجھے یہ لگا کہ اگر جمال صاحب کی مدر ان لاء کو اتنا مطلب ان کی ضرورت مجھے نہیں لگتا تھی. سبک نے کافی کنونس کر لیا تھا اپنی ماں کو، اور ایکچولی جمال صاحب کی جو مدر ان لاء تھی، ان کا کیریکٹر تھوڑا اوور ایکٹنگ لگ رہی تھی. مطلب ان کی ایکٹنگ نا وہ بہت آرٹیفیشل فیل آ رہی تھی اس کی. ادروائز ایک طرح سے جس طرح سے صحیح تھا کہ زیبا نے پہلے بہت سوچا اور کئی دفعہ نہ بھی کیا کہ شادی نہیں کرنی ہے، اور لیکن جب فیملی نے سپورٹ کیا، یہ وہ سپورٹ جو اس کو بہت پہلے ملنا چاہیے تھا، اور اس وقت اس کو مل جاتا تو کیا ہی بات تھی. ہونی اسی بندے سے تھی، لیکن اس وقت نہ ہو سکی. لائک جامی نام کے دوسرے بندے سے ہو گئی شادی. نکاح سیریمنی میں بہت اچھی لگ رہی تھی، صنم سعید بہت پیاری لگ رہی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا، مجھے ایک بات سمجھیے، ان کی بہن عالیہ نظر نہیں آئی نکاح سیریمنی میں. اور جو مجھے ایک اور بات محسوس ہوئی کہ عالیہ کا کیریکٹر بینگ اے سسٹر، ان کا بھی تھوڑا رول ہونا چاہیے تھا اس شادی سے ریلیٹڈ، ان کو کنونس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہمیشہ بہت سپورٹ کرتی رہی نا شادی سے پہلے بھی. جب وہ یعنی دکھایا تھا نا کہ ان کا بالکل ابھی شادی بھی نہیں ہوئی عالیہ کی، تب وہ کتنا سپورٹ کرتی تھی زیبا کو. مجھے دنین کے کیریکٹر کی بات بھی بہت اچھی لگی کہ وہ فائنل اس نے بڑی کوشش کی سبک کا دل جیتنے کی. مطلب دل تو آبویسلی جیتا وہی تھا، وہ پسند کرتا تھا، لیکن اس کے اپنے ایشوز تھے، اور وہ جس طریقے سے اس کے فادر نے سب کچھ کیا، وہ تو پچھلی سے پچھلی قسطوں کا سین تھا. تو مجھے اچھی لگی کہ اس نے نا اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا. مطلب اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ جو بالکل ہی وہ جائے. اس نے طاہا کے رشتے کو بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور سبک کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے. وہ اتنا سیکریفائس کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندی میرے گھر سیٹ نہیں ہو سکتی ہے. پھر جو چھوٹی بہن ہوتی ہے ان کی سبک کی، وہ جس طرح اپریشیٹ کرتی ہے اپنے بھائی کو کہ بھائی آپ نے کس طرح سے کیسے آپ نے یہ سب کر لیا، وہ اتنی خوش ہوتی ہے. تو سب کے جو ریاکشنز تھے وہ بالکل اچھے تھے، بہت صحیح تھے. آخری ایپیسوڈ میں تو جمال صاحب کی ایکٹنگ بھی کافی بہتر ہو گئی تھی. لاسٹ ایپیسوڈ میں کتنا اچھا میسیج ہمیں ملا نا، کہ اب یعنی کہ ہم اپنی خوشیوں کو ایک طرح سے ایج سے لنک کر دیتے نا، اپنے سچویشن سے لنک کر دیتے کہ نہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو ہمارے ساتھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن تو زندگی میں باہر کبھی بھی آ سکتی ہے، بس یہ کہ آپ کو بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے. پھر ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ کس طریقے سے کسی کی لائف کو بہتر کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اعتراضات کرنے کے اور رکاوٹیں ڈالنے کے سپورٹ کرنا چاہیے. اگر سیف اور وردہ کی کہانی کو لیں تو اس میں بھی صحیح ہوا. وردہ خود آئی اپنے گھر سسرال، بہت اچھا کیا انہوں نے. اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو بہت عجیب سی بات ہوتی کہ وہ ان کو لینے جا رہا ہے. تو یہ بھی بڑا صحیح ہوا. ان کی مدر جو تھی وردہ کی، صحیح بات ہے، بہت ساری مدرس ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچیوں کو غلط پٹیاں پڑھاتی رہتی ہیں، تو بچیوں کو بھی شے مل جاتی ہے، اور وہ کہ بھائی میرے ماں باپ تو بڑا سپورٹ کرنے والے ہیں. پھر ان کو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ نہ ماں نہ باپ، اور بھائی بھی ایسا جو بالکل ہی ان کو وہ دکھا دیتے ہیں کہ بھائی رستہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرنے والے. بیگم کے آنے کے بعد جو چینجز آئے ان کی زندگی میں، تو خیر میں نے ویسے لاسٹ ایپیسوڈ کے بجائے پورا ہی ایک طرح سے جائزہ لے لیا ہے ڈرامے کا، لیکن لاسٹ ایپیسوڈ کی اگر بات کریں تو وہ بڑا اچھا تھا. دنین کا جو آخر کا تھا، کہ وہ بڑا کیوٹ سا سین تھا، جو کہتی ہے چل کے دکھاؤ سبق سے، اور وہ والا سین بھی بہت اچھا تھا. جو نارملی لڑکیوں کو ہی ساری یہ مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تو وہ اچھا تھا سین، بہت مزے کا تھا وہ. کفیل میں شروع سے ہی نا کافی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دکھایا گیا جو ایکچولی ہوتے ہیں الگ الگ گھروں کے مسائل. اور وہ جب جیسے نئی بندی جاتی ہے کسی گھر میں تو کیا ان کو پرابلمز آتے ہیں. جو زیبا جامی کا جو سارا وہ تھا کہانی تھی شروع میں، اور جس طرح سے وردہ اور سیف کا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف بہنوں اور بھائی کا ایک جو ریلیشن ہے وہ دیکھنے کو ملا. زیبا اور اس کا بھائی دیکھ لیں آپ، وردہ اور اس کا بھائی دیکھ لیں آپ، اور یہ جو سبک اور اس کی بہنوں کا ریلیشن دیکھ لیں.
ویسے نا زیبا کی زندگی میں جو سب سے بڑا کباڑا جو کیا تھا نا وہ فرحانہ باجی نے کیا تھا، ان کی امی کی دوست نے، اور ان کی امی کو بھی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بات. بہت خوب لکھا عمیرہ احمد نے اور بہت خوب ڈائریکٹ کیا میثم نقوی نے، اور مزہ آیا اوور آل. اور جو بیک گراؤنڈ سانگ تھا او ایس ٹی وہ بھی بڑا زبردست تھا کفیل کا، بہت ہی زبردست تھا. اور ویسے یہ ٹاپک ابھی تک کسی نے ٹچ کیا نہیں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک نیوز میں ایسا آیا تھا کہ ایک بیٹے نے اپنی مدر کی شادی کروائی تھی، اور وہ کافی نیوز چلی تھی، وائرل ہوئی تھی کافی. تو لیکن نا اس طریقے سے پریزنٹ ڈراموں میں نہیں کیا گیا، اور کتنی خوبصورتی سے کہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کبھی. باقی لوگ جو ہے نا وہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کے اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں اعتراض کرنے کے، کہ یوں کیوں نہیں ہوا اور وہ کیوں نہیں ہوا. تو جو لکھ رہا ہوتا ہے ڈرامہ اس کے ذہن میں ایک الگ کہانی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی حساب سے اس کو لے کر چلتا ہے. تو اگر لوگوں کے حساب سے ساری چیزیں ہونے لگیں تو وہ کریٹیوٹی اسپوائل ہو جاتی ہے. تو کفیل کی ساری ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور جیسا کہ میں نے رائٹر اور ڈائریکٹر صاحب کی تعریف تو کری تھی. تو ایسے ڈرامے آنے چاہیے، اور ایسے ڈراموں کی ہمیں ضرورت ہے، ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے.